TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے میں ایک ایسے موقع پر جب کورونا اور اومیکرون وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اسپتالوں میں طبی عملے کی کمی نے شدید مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو میں ایک ایسے موقع پر جب کورونا اور اومیکرون وائرس کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اسپتالوں میں طبی عملے کی کمی نے شدید مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں ICU پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ مریضوں کو سنبھالنے کے لیے مزید طبی عملہ دستیاب نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر مزید کیس سامنے آئے تو صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ حکام نے حکومت سے عملے کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اونٹاریو کے صحت کے عہدیداروں نے کہا کہ صوبے میں بدھ سے شروع ہونے والی تمام سرجریز میں تاخیر ہوگی، کیونکہ صوبہ اسپتال میں بڑھتے ہوئے داخلوں اور عملے کی بڑھتی ہوئی غیر حاضریوں کے دوہرے دباؤ سے دوچار ہے۔ ہمیں اس وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے جہاں فراہم کی جانے والی دیکھ بھال اس قسم کی نہیں ہوگی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام خطرے کو کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کیوبیک پبلک ہیلتھ کے ایک سینئر اسٹریٹجک میڈیکل ایڈوائزر نے ایک تکنیکی بریفنگ میں بتایا کہ انفیکشن کی اعلیٰ سطح کو دیکھتے ہوئے 10 دن کی تنہائی کی مدت معاشرے کو مفلوج کر دے گی۔ دوسری جانب پریمیئر ڈگ فورڈ نے اعلان کیا کہ صوبہ تیزی سے پھیلتے ہوئے اومیکرون ویریئنٹ کے جواب میں دوبارہ کھولنے کے اپنے روڈ میپ کے دوسرے مرحلے میں واپس جائے گا، جس کی وجہ سے پچھلے کچھ ہفتوں میں ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا کے دیگر صوبوں اور ممالک کی طرح پورے صوبے میں اومیکرون کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہمیں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں نئے کیسز کے سونامی کا سامنا ہے۔ محکمہ تعلیم نے اعلان کیا کہ صوبے بھر میں کووڈ-19 کیسز میں ڈرامائی اضافے کی وجہ سے طلبہ کلاس رومز میں واپس نہیں آئیں گے اور 17 جنوری تک عملی طور پر سیکھیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں طوفانی ہواؤں کے پیش نظر خصوصی موسمی وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ شہر میں بارش اور برفباری کا بھی امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں طوفانی ہواؤں کے پیش نظر خصوصی موسمی وارننگ جاری کی گئی ہے، جبکہ شہر میں بارش اور برفباری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شہر میں 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں گی، جن کے سبب شہر میں سردی مزید بڑھ جائے گی۔ موسمیاتی ایجنسی انتباہ کر رہی ہے کہ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے سبب بجلی کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے، جبکہ درختوں سمیت کمزور تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے لوگوں کو ڈرائیونگ کے دوران احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شہر میں بدھ اور جمعرات کے روز برفباری بھی جاری رہے گی، جبکہ ان دو روز کے دوران جمعرات کے روز درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ -1 جبکہ کم سے کم -9 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 8,05,098 تک جا پہنچی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 23,02,695 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,399 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 19,49,934 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 8,05,098 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,229 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 6,51,328 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,760 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,79,374 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,322 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,64,181 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,423 ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ترکی جلد ہی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ترکی جلد ہی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔
ترک میڈیا کے مطابق صدر اردوان نے کہا کہ عالمی وبا میں ترکی G20 ممالک میں سب سے تیز رفتار معاشی قوت بن کر ابھرا ہے اور آنے والے عرصے میں ترکی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ اس سے قبل استنبول میں منعقدہ پریس کانفرنس میں صدر اردوان نے سال 2021 میں غیر ملکی تجارت کے اعداد و شمار پیش کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کی 2021 میں برآمدات 225.36 بلین ڈالر رہیں، گزشتہ سال کے مقابلے میں 32.9% اضافہ ہوا، جو کہ تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی تجارت کا حجم 2002 میں صرف 87.6 بلین ڈالر تھا، جو 2021 میں بڑھ کر 469.7 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔ ترکی بحرانوں پر پانے والا ہی نہیں بلکہ بحرانوں کو اپنے حق میں بدلنے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہم برآمد شدہ مصنوعات میں 75 اقسام تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، جو کہ جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ برآمدی اقسام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر گولیوں کی خریداری دگنا کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دیا ہے، اب میں اس آرڈر کو دگنا کر رہا ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر گولیوں کی خریداری دگنی کر دی۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ماہرین کی ٹیم سے ملاقات کے بعد گولیوں کی تعداد 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ گولیاں ڈرامائی طور پر اسپتال داخلے اور اموات کی شرح کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی دنیا کا سب سے بڑا آرڈر دیا ہے، اب میں اس آرڈر کو دگنا کر رہا ہوں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے بارے میں فکر مند رہیں، لیکن گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی تو بعض افراد مر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے 22 دسمبر کو فائزر کی پیکسلووڈ گولی کی ہنگامی حالت میں استعمال کی منظوری دی تھی۔ ساتھ ہی امریکہ میں کورونا کیسز میں تشویشناک اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کیسز کی تعداد 5,40,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اموات کی تعداد بھی 1,750 ہو گئی ہے۔ افغانستان کے صوبے غزنی کے گورنر ہاؤس کے احاطے میں طالبان نے امریکی فوج کے سابق اڈے کی دیواروں کے کچھ حصوں کو نمائش پر لگایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبے غزنی کے گورنر ہاؤس کے احاطے میں طالبان نے امریکی فوج کے سابق اڈے کی دیواروں کے کچھ حصوں کو نمائش پر لگایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک دیوار پر ان امریکی فوجیوں کے نام کنندہ ہیں جنہوں نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کے دوران صوبے میں خدمات سر انجام دی تھیں، جیسا کہ ماضی میں فوجی کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی فورسز کے اہلکار بھی بیسز کی دیواروں اور دیگر مقامات پر جہاں وہ تعینات ہوتے تھے دیواروں کو اپنے ناموں سے بھر دیتے تھے۔ تاہم اب ایسی ہی ایک دیوار کی نمائش کی جا رہی ہے تاکہ طالبان کی امریکی فورسز کے خلاف 2 دہائیوں تک جاری رہنے والی لڑائی کی وجہ کو تقویت دی جائے۔ طالبان کے صوبائی ثقافت کے سربراہ ملا حبیب اللہ مجاہد نے بتایا کہ ہمیں افغانوں، دنیا اور آنے والی نسلوں کو دکھانا ہوگا کہ ہم نے امریکیوں کو شکست دے دی ہے، چاہے وہ خود کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم کہیں۔ واضح رہے کہ طالبان غزنی شہر پر کابل کا کنٹرول حاصل کرنے سے 3 دن قبل قابض ہوئے تھے۔ غزنی اور کابل کے درمیان 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس علاقے کی تاریخ 3500 سال پرانی ہے اور طالبان اب اپنی فوجی جیت کا نیا باب لکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ نمائش ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب افغانستان کے نئے حکمران معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑے ملک میں بغاوت سے حکومت کی طرف آنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق نصف سے زائد آبادی کی خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ 2 لاکھ افراد کی آبادی والے شہر غزنی کے مضافات میں سڑکوں پر طالبان کی فتح کی ایک اور نمائش بھی لگائی گئی ہے۔ امریکی فوج کی زنگ زدہ مسلح گاڑیوں کو نمائش پر رکھا گیا ہے، تاہم ان کا اسلحہ نکال لیا گیا ہے، جبکہ ٹائروں میں سے ہوا نکال دی گئی ہے۔ طالبان کے ایک 18 برس کے رکن عزیر کا کہنا تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی کامیابی پر بہت فخر ہوتا ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی اومیکرون قسم کے تیزی سے پھیلنے کے سبب ایک دن میں 10 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے، جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ سے پہلی موت رپورٹ ہوئی ہے۔ بھارتی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ریاست راجستھان میں اومیکرون کا مریض انتقال کر گیا ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 2135 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی اومیکرون قسم کے تیزی سے پھیلنے کے سبب ایک دن میں 10 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے۔
جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 29,57,35,796 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 54,76,555 ہو گئی۔ 25,62,56,189 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,51,439 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,80,40,720 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,82,551 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,50,18,358 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 64ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,883 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,62,437 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔